اور آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے اور آپ ہمیں کال کریں 0213-537-1480 پہ. نمبر آپ کے سامنے ہے. ٹیلی فون لائنس کھل چکی ہیں 5 منٹ کے بعد. لیکن آج کا جو سبجیکٹ ہے آئی تھاٹ اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ بھی کیا تو بہت سارے کامنٹس آ گئے اینڈ پیپل ہیڈ ملٹیپل دے ہیڈ سو مینی ویز آف لکنگ ایٹ اٹ. اٹ وازنٹ ایون فنی. تو آپ کو بھی بتاتے چلیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم بڑی جنرس نیشن بن کے سامنے آئے ہیں. ہم بڑے فراخ دل ہیں. ہمارا دل بڑا جلدی پسیج جاتا ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے, چاہے وہ کسی ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیو کی ہاتھا پائی ہو یا کسی پولیٹیشین کا ایسا بیان ہو جس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد شہر میں خون کی ہولی کھیلی جائے, بہت سارے لوگ زخمی ہو جائیں, کچھ لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جب اسپورٹس کے ستارے باہر جاتے ہیں اور کبھی اچھا پرفارم نہیں کرتے وہ بھی واپس آ کے منہ لٹکا کے سوری بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلیں جی کوئی بات نہیں اگلی دفعہ پھر سے. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ ہمارے اینکر پرسنز نے بھی اب یہ نیا ٹرینڈ شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے معافی مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی غلطی گناہ اور اس طرح کی ساری چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے کوئی پاکستان کا سیکرٹ تھوڑی نا دنیا میں آگے بڑھا دیا ہے, ہمیں بھی معاف کر دیا جائے. جب سب کو معافی مل رہی ہے تو ہمیں بھی معافی مل جائے. معافی کا کانسیپٹ واقعی بہت جینرس ہے اور ہمارے دین میں بھی ہمارے مذہب میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمیں ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں ہمیں معافی مانگنی پڑے. Where does the responsibility lie? Where does the accountability come into play? معافی مانگنا, معاف کر دینا بہت بڑے دل کی بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پہ جو ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو, کوئی کام کرنے سے پہلے, کوئی فیصلہ لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچو, لیکن جب وہ فیصلہ لے لو تو یہ آپ کی کیریکٹر کی, آپ کی اپنی دیانتداری کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے کیسے جائیں گے. آج کا ہمارا یہی سبجیکٹ ہے کہ جی میڈیا نے اور ہم سب نے شاید معافی کو یا سوری کو بہت ہی عام سے کانسیپٹس بنا دیا ہے اور اس سے ہم سیکھتے سکھاتے کچھ بھی نہیں ہیں. یہی سبجیکٹ ہم رکھیں گے ہمارے ایکسپرٹس کے سامنے اور ہمارے یوتھ پینل کے سامنے, لیکن پہلے اس سبجیکٹ پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ. لیٹس ٹیک اے لک. کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے, لیکن اگر غلطی بار بار ہو تو وہ غلطی نہیں عادت بن جاتی ہے. ہمارے ہاں روایت بنتی چلی جا رہی ہے کہ سیاستدان ہو یا کوئی ٹی وی اینکر غلطی کرنے پر معافی کے بجائے اسے ڈٹ کر سچ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور اگر تمام راستے بند ہو جائیں تو ایک ولایتی لفظ سوری کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اس ولایتی لفظ سوری نے تو انتہا کر دی. بڑے سے بڑا جرم کرو اور چہرے پر خود ساختہ اور مکروہ مسکراہٹ دکھا کر جان چھڑا لو. یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ جرم کرنے والے کٹہرے میں آئے بغیر ہی اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. ماضی میں کئی ٹی وی اینکرز نے عوام کی نجی زندگی میں مداخلت کر کے بہت بڑا جرم کیا. متعدد سیاستدانوں نے شعلہ بیانی کے بعد عوام کو گتھم گتھا کیے رکھا, جس کے نتیجے میں کئی افراد کو تو جانوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا. لیکن ان سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو کبھی سزا نہیں دی گئی اور آخرکار معافی تلافی اور انگریزوں کے دیے گئے مکروہ لفظ سوری پر ہی فیصلہ کر لیا گیا. کیا سوری کر لینا ہر مسئلے اور ہر بڑے سے بڑے جرم کی سزا کی معافی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو بھائی جیل میں قیدی بھی سوری کر کے جان چھڑا لیں, ورنہ انہیں بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے جو معاشرے میں چنگاری بنے ہوئے ہیں. جی جناب, بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ اگر سوری کہہ کے سارے کام ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. بہت سارے لوگ جو اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں یا پھر ان کی زندگی کے کئی دن, کئی ہفتے, کئی سال ضائع ہو جاتے ہیں, کیا ان کی معافی تلافی کرنے کا بھی عام ذریعہ صرف یہ لفظ سوری ہے؟ یا ہم واقعی بحیثیت ایک سوسائٹی جب تک ایک مسئلہ ہمارے بالکل دہلیز تک نہیں پہنچ جاتا اس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ بھی ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے. آپ ہمیں کال کیجئے, نمبر آپ کے سامنے ہے 0213-537-1480 از دا نمبر. مجھے کال کیجئے اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم انٹروڈیوس کرتے چلیں ہمارے ایکسپرٹس کو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر عامر, آپ سیکرٹری انفارمیشن ہیں مدر ونگ کراچی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی. ساتھ ہی ساتھ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکول چلا بھی رہی ہیں. السلام علیکم کوثر. وعلیکم السلام. کوثر, آپ بتائیے کہ اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر, اور جو آج ہم بات کر رہے ہیں دا کانسیپٹ آف اپالوجی,
اکثر میں نے اپنے پروگرام میں ایک کتاب کو کوٹ کیا, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہو ابھی تک. اٹس کالڈ رابرٹ فلگم کی ایک کتاب ہے, ایوری تھنگ آئی نیڈیڈ ٹو نو آئی لرنڈ ان کنڈر گارڈن. یعنی جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں تو ان کو سوری, پلیز, تھینک یو کہنا ہم سکھاتے ہیں. اس کا کوئی اثر ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی ہم جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں تو کرٹسی ورڈز ان کو سکھائے جاتے ہیں, بیکاز یور مینرز کاؤنٹس اے لاٹ. جب آپ کہتے ہیں کہ چھوٹا جب بچہ ہو تو اس کے جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں آپ ڈرل کر دیں یہ چیز, جسٹ ڈرل ان دیئر مائنڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ فار دیم. جب سوری کا آپ ان کو مطلب بتائیں, بیکاز سوری کہتے ہیں انگریز چلے گئے ایک بہت اچھا الفاظ چھوڑ گئے سوری. ایگزیکٹلی. تو سوری اگر کسی کہنا اچھی بات ہے, اٹس اے کرٹیس ورڈ. کبھی کوئی غلطی ہو جائے, کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جائے, دس از انڈرسٹینڈیبل. بٹ دین اگین اگر کوئی بہت بڑا کام ہم غلط کر دیں تو ڈیفینیٹلی پھر سوری از ناٹ اے ورڈ وچ از انف فار اٹ. تو ہم سوچ سمجھ کے کام کریں, کسی کے دل کو نہ دکھائیں, بیکاز دل کو جو دکھانا یا توڑنا, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ورڈ سوری کہنا, کہتے ہیں ٹرسٹ. ایک ورڈ ٹرسٹ ہے, اٹس اے ورڈ آف 5 الفابیٹس. اور اگر ایک کانچ کے گلاس کی طرح ہوتا ہے, ونس اٹس بروکن اٹس بروکن. پھر اس میں جب درار آ جاتی ہے یو کین ناٹ وہ بھر نہیں سکتی. ٹھیک ہے, لیکن سیم گوز سوری اگین دا سیم تھنگ. لفظ کی آپ نے بات کی, آئی تھنک سوری لفظ سے زیادہ ایک ایموشن ہے, ایک پچھتاوا یا ایک ریزالو کا نام ہے. If you feel it and if you say it from heart. Absolutely. Everything depends نا. اگر آپ نے thank you کہا ہے, how you feel it. If you have said sorry and if you have done something wrong which is کسی کی دنیا بدل گئی, کسی کے ساتھ بہت بڑا اگر نقصان ہو گیا ہے, تو I think sorry is not enough for it. But then again اگر آپ نے کہا ہے اور واقعی اگر دل سے معافی مانگی ہے تو پھر تو معاف کرنے والا اللہ بھی ہے. کہتے ہیں ایک گناہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. بالکل صحیح. لیکن سر یہاں پہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے جس کو ہم آج زیر بحث لے کے آ رہے ہیں, کہ کئی دفعہ جو معافی تلافی تو آپ کر لیتے ہیں, آپ نے ایک لفظ بھی بول لیا, اگلے بندے نے شاید آپ کو معاف بھی کر دیا, لیکن وہ جو نقصان ہے وہ ٹینجیبل نقصان نہیں ہے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جی کسی ملکیت کو شاید آگ لگائی گئی ہے یا توڑا پھوڑا گیا ہے. جو ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو ڈومیسٹک وائلنس میں بھی کہا جاتا ہے کہ مینٹل ٹارچر بھی اس کی ہی زمرے میں آتا ہے, تب ہم کیا کریں گے, اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہماری نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ پینل میں موجود ہیں, شی از اے ویری ریناؤنڈ اینکر, بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام کرتی ہیں جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کے چپتے ہوئے اور بہت ہی مشکل سبجیکٹس کو اٹھایا جاتا ہے. ہر شو از کالڈ ٹیبو اینڈ آف کورس ہر نیم از ثنا ہاشمی. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. اٹس سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. مجھے یہ بتائیں, آپ عام طور پہ اپنے پروگرام میں اسی طرح کے سبجیکٹس کو ایڈریس کرتی ہیں جس میں بہت سارا نقصان بھی ہوتا ہے, سوری بھی ہوتا ہے, کسی نہ کسی کا شاید تکلیف بھی سے بھی کوئی گزرا ہوتا ہے. کیا آپ کی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ جب سوری کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں, کیا وہ کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا سدھر, اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کلاس وائز اس کو دیکھیں تو جو اپر کلاس سوری کرتا ہے وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ اوکے میں تو بڑے سے بڑا, ہم سگنل توڑتے ہوئے روز گزرتے ہیں, سوری بھی نہیں کہتے کسی کو, چاہے کانسٹیبل کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو, ڈزنٹ میٹر. اچھا جو چھوٹا کلاس میں آپ سے یا مڈل کلاس کی آپ بات کر لیں یا پور کلاس کی بات کر لیں, اگر وہ آپ کو سوری بھی کہہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے باوجود آپ اس کو پنش کرتے ہیں. جب آپ کا کوئی اپر کلاس کا آدمی آپ کو سوری کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو امیونٹی حاصل ہے, یہ نہ بھی کہتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہمیں. یعنی اگر آپ سے آپ کا باس آ کر کہہ دے کہ سوری میں نے کل ایسی بات کہہ دی تھی آپ کے پروگرام کے لیے, اٹس اوکے, تو ہم اس کو فیل نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اچھا ہاں انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اچھا یہاں پہ تو ہم کئی دفعہ تو مروب ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے پھر بھی سوری کہہ رہا ہے. یس یو نو دس از دا فیکٹر, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ آپ نے کلاس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. سوری کہنا ایک عام سی بات ہے, لیکن ایک خاص آدمی اگر سوری کہتا ہے ایز یو سیڈ کہ وہ ہمیں تھوڑا مروب کر دیتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کے سوری کی کوئی ضرورت نہیں تھی جناب, ہم نے کب برا مانا تھا. لیکن اگر وہی کلاس میں کوئی نیچے لیول کا آدمی آپ سے کہے گا تو آپ اس کو 3 جھڑکیاں اور سنائیں گی. میں بھی کتنی غلط بات ہے آپ نے کی, صحیح ہے. لیکن ثنا یہاں پہ ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے, تھوڑا سا جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے, شاید لوگوں کو یہ بات اچھی نہ بھی لگے, لیکن جو لوور کلاس آپ نے بات کی یا جو ایسے طبقے ہیں جن کے پاس زیادہ ریسورسز نہ ہوں, کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی جان بوجھ کے غلطی کی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کوئی شارٹ کٹ بتا دیا کہ بھائی تمہیں قطار میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑے سے پیسے کھلاؤ یہ کام تمہارا ہو جائے گا. وہاں پہ اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کر رہا ہے. اینڈ میرے خیال میں اس میں کلاس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہر شخص ہی پاکستان میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پکڑے جانے پہ جب ہم سوری کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کوئی؟ یہ ریلی کیا میں بولوں اس پر آپ کو کہ دیکھو سدھر بہت سمپل فنومینا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے نا اس کا امپیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی کوثر نے کہا کہ اگر آپ دل سے بات کہہ رہے ہیں, تھینک یو بھی آپ دل سے کہہ رہے ہیں, سوری بھی کہہ رہے ہیں دل سے,
وہ امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے, اس کہنے والے کی آنکھ سے چھلکتا ہے, اس کے لفظوں سے نظر آتا ہے. اور اگر وہ نہ نظر آئے تو آپ کو کوئی 100 بار ٹیکسٹ کے اوپر سوری کر کے بھیجے, آپ اس کو ڈیلیٹ مارتے ہیں, forget it, بھول جاتے ہیں. سو یو نو امپیکٹ اٹس مور دین امپورٹنٹ ٹو ورڈز, کہ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کا خود اس کو کہنے کا انداز کتنا بہتر ہے. اگر میں آپ کے پروگرام میں لیٹ آتی ہوں یا نہیں آ سکی ہوں تو میں آپ سے کس طرح اس چیز کو اپولوجائز کر رہی ہوں. اگر وہ چیز میرے اندر ہے تو پھر تو شاید آپ مان بھی لیں گی. ادر دین اگر آپ دیکھیں گی کہ اچھا سوری کہہ دیا ثنا نے, اوکے فائن, سبھی کہتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ سیئنگ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم, سم پیپل آل دا ٹائم, بٹ ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم. یعنی آپ ہر ایک کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر آپ کہیں نہ کہیں انسنسیئر ہیں اپنی فیلنگس کے ساتھ, اپنے الفاظ کے ساتھ, تو وہ جھلکنے لگے گا اور اگلے بندے کو پتہ چل جائے گا. آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کی ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بینک میں کرپشن, یہ بہت بڑا لون تھا, کئی سال اس کو بھی گزر گئے, میرے خیال میں 12 سال گزر گئے, لیکن اب وہ کیس کھلا ہے تو کہا جاتا ہے جی پریشر آیا تھا. کیا وجہ ہے کہ ہم غلطی, بلکہ دوسروں کی غلطی میں ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کو کرنے کے کہ ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے اور کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. دوز آر دا تھنگس دیٹ وی ول ریز ان ٹوڈیز شو. لیکن سب سے پہلے آپ کو یوتھ سے ملواتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کس طرح ماں باپ یا اسکول یا جہاں پہ بھی ان کی تربیت ارلی ایئرز میں ہو رہی ہوتی ہے, کس طرح ان کو کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ سکھایا جاتا ہے. لیٹس گو ٹو دیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد, وی ہیو عمر, وی ہیو رضوان, عامر, شعیب اینڈ آف کورس کامران. تھینک یو سو مچ. بچپن میں ہر کوئی غلطی کرتا ہے, چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے, ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے, پیرنٹس سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے. کوئی خاص واقعہ یاد ہے کہ کچھ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے پوری کلاس کے سامنے مس نے ڈانٹا ہو یا کوئی سزا دی ہو؟ خیر بہت پرانی بات ہے لیکن میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے گھر والے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہوا یہ تھا بیسیکلی کہ کلاس میں ہم سب موجود تھے, تو میں نے اپنے آگے والے لڑکے کو اسکیل سے ہٹ کیا تھا, تو اس کے یہاں پہ کٹ پڑ گیا تھا, تو کافی بلڈ اس کا باہر آ گیا تھا. تو خیر پھر اس کے بعد ہوا یہ, مجھے کافی گلٹی بھی فیل ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ کافی چھوٹا تھا میں, اراؤنڈ 1st کلاس یا 2nd کلاس, صحیح سے یاد نہیں مجھے, لیکن بہرحال مجھے فیل ہوا تھا اور میں نے پھر ان کے پیرنٹس سے بھی معافی مانگی تھی. بس اتنا انہوں نے وہ کر دیا تھا کہ میرے امی ابو کو نہیں بتایا تھا, انہوں نے مجھے وہیں آن دا اسپاٹ معاف کر دیا تھا, اور کافی یعنی ٹھیک ہے. اچھا شعیب, تو یہ ارلی آن اگر تمہارا ایسا ایکسپیرینس رہا, یعنی بہت کم عمری میں تم نے یہ ایکسپیرینس کیا, تو کیا سیکھا اس بات سے؟ یعنی جو تم نے سوری کیا وہ تم فیل کر رہے تھے اس وقت بحیثیت ایک بچے کے, یا تمہیں لگ رہا تھا, تم ڈر گئے تھے کہ میرے امی ابو کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں, ڈرا تو میں نہیں تھا, لیکن اندر سے مجھے دکھ ہوا تھا کہ غلط کیا میں نے. اوکے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایز اے ہیومن, یعنی سامنے والا بھی انسان ہے, اگر کوئی مجھے ہٹ کرتا ہے اس طرح تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے, یا کتنا میرا خون نکل جاتا. تو اس ٹائم مجھے بہت واقعی گلٹی فیل ہوئی تھی. اور پھر میں نے جو ہے اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اس طرح آگے نہیں ہوگا ان فیوچر, تو اللہ کا شکر ہے میں اس بات پہ ابھی تک قائم ہوں. صحیح. کامران, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے گریجویٹ کر لیا ہے, یو ہیو ڈن یور MBA ان فائنانس, اب تم جاب بھی کر رہے ہو. جاب سچویشن میں کیا ہوتا ہے؟ اسکول, کالج, امی ابو کی ڈانٹ, یہ تو زندگی کا حصہ رہتی ہے, لیکن جب آپ جاب کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پریکٹیکل لائف میں آ گئے, تو اس میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہاں پریکٹیکل لائف میں غلطی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے, یا باس ہر وقت تیار ہوتا ہے بس لڑائی کرنے کے لیے, فائر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ پروفیشنل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو ڈفرینٹ سینیریوز چل رہے ہوتے ہیں, کچھ مکسچر چل رہا ہوتا ہے, جس طرح سے انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اس طرح سے ایک پالیٹکس اس میں بھی چل رہی ہوتی ہے, پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نظام ہے کہ اپریزل سسٹم اور یہ چیزیں, تو اس میں جب CR بنائی جاتی ہے کانفیڈینشیل رپورٹ, تو اس میں یہ چیز ڈیفائن کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے یا جو امپلائی ہے اس کو اگر وہ اس کی رسپانسونیس کیسی ہے, اور اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں اس لیول کی آبٹین ہو رہی ہے یا نہیں. اور اس چیز کو بعض اوقات ٹیکل بھی کیا جاتا ہے, اور کچھ ٹرکس جو آزمائی جاتی ہیں اس میں یہ ایموشنل بھی ہوتی ہیں کہ یا تو ان کو تھوڑا ایموشنلی ذرا ڈرا کے رکھیں تاکہ پروڈکٹیوٹی آئے, یا پھر ان کو, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی کریٹیو ہوتے ہیں اور اپنی کریٹیوٹی کو سامنے لے آتے ہیں. لیکن کامران, اگر امیجن کرو اس طرح کے ورک انوائرمنٹ میں کوئی بہت ڈراسٹک نہیں لیکن غلطی ہو گئی ہے, اور تمہیں ریئلائز ہوگی جیسے اینڈ آف دا ایئر ہے, بکس وغیرہ بیلنس ہو رہی ہیں کہ یار یہ اس وقت بڑی غلطی ہو گئی تھی, تو کیا ایک ہمارا بحیثیت پاکستانی ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ہم اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس پہ اور ڈٹ جاتے ہیں کہ یہ غلطی ہی نہیں تھی, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اب معاف کر دیں؟ تینوں میں سے کیا؟ دیکھیں, یہاں پر تو زیادہ تر ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں,
اور پھر آگے بڑھیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, دوبارہ اس طرح سے کریں گے کہ کوئی پکڑے نہ جائیں. جی عامر, تم کافی دیر سے مسکرا رہے ہو. ایسا واقعی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم پکڑے جائیں, اور اکثر ہم ٹیلی ویژن پہ بھی جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو اسپورٹس اسٹارز کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے, اینکر پرسنس کے ساتھ ہوئے, تو ہمیں واقعی لگتا ہے کہ جب یہ لوگ معافی مانگتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ایم سوری ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, تو انہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہوتا ہے, یا یہ صرف بیان بازی ہوتی ہے, یا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگلی دفعہ پکڑے نہیں جانا ہے بس؟ میرا خیال سے تو ان کی بیان بازی ہوتی ہے, کیونکہ نیکسٹ ٹائم پھر وہی اسی مسٹیک کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سامنے آن اسکرین آ کے لوگوں سے اپولوجائز کر دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر بیٹر کرنے کی کوشش کریں. ہاں, ایسا کچھ ہوتا نہیں. پولیٹیشینس کے بارے میں کیا کہو گے؟ پولیٹیشینس بھی اکثر معافی مانگتے ہیں کہ جی ہم سوری, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. پولیٹیشینز بھی یعنی وہ تو سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن سے آگے وہ کس طرح کا بیان دے رہے ہیں. ہاں, اور یعنی کیا کس وجہ سے وہ اپولوجائز کر رہے ہیں. کامران, تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو اس بارے میں؟ دیکھیں, جو جہاں تک پولیٹیشینس کی بات ہے تو انہوں نے کنسٹرکٹیو جو ہے پالیٹک تو کرنی نہیں ہے. وہ تو اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس کو جو ہیں وہ سینیریوز چینج کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تو جس وقت وہ جس انوائرمنٹ میں اس وقت ہوتے ہیں اور جو کنڈیشنز ان کے پاس چل رہی ہوتی ہیں اس حساب سے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. بعد میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پالیسی, یہ جو بھی ان کا پلان تھا وہ کام نہیں, ورک آؤٹ نہیں کر پایا, تو پھر وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گیٹ وے استعمال کرتے ہیں کہ اپالوجی کرتے ہیں. صحیح, تو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اگر بات کریں پولیٹیشینس کی, اینڈ آئی تھنک اٹس این آئی اوپنر فار آل آف دیم, کہ سنسیریٹی کو ان کی ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ جب آپ, ٹھیک ہے آپ کے آگے ہزاروں کا سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں, وہ آپ کو رسپانس بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسی سچویشنز میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے جب کوئی کلیریفیکیشن آتی ہے, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے شاید ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں کیا. اگر واقعی وہ غلطی کا احساس کیے بغیر معافی مانگتے ہیں تو بحیثیت ویورز کے یا بحیثیت عوام کے ہمارے کیا رائٹس ہیں؟ ہم کس طرح, کیا ان کو واقعی اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں لانا چاہیے یا ہمیں یہ باتیں بھول جانی چاہیے؟ یہی سارے سوال ہیں جو آج کے ہم شو میں ڈسکس کریں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0213-537-1480 پہ. لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے اور دیکھتے رہیے مائنڈ دی گیپ.